الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگوں، کل میں نے اعتکاف میں بیٹھنے کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا. رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کے بہت سارے بندے مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں. یہاں جامع مسجد میں بھی بہت سارے لوگوں نے اعتکاف کی نیت سے اپنا قیام کیا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے آئے ہیں یقیناً قابل مبارکباد ہیں، جبکہ اس وقت کا جو بازار کا ماحول ہے، رات کو دیر تک بازار میں لوگ پھرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی پھرتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں، راستوں میں ویسے ہی چلتے پھرتے ہیں. اس بازار کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر عید کا چاند دکھنے تک قیام کر لینا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس فتنوں کے دور میں ایسے حضرات اور ایسے افراد یقیناً قابل مبارکباد ہیں. اللہ ان کے آنے کو اور مسجد میں رہنے کو قبول فرمائے. چند باتیں اعتکاف سے متعلق سب کا جاننا ضروری ہے. آج بہت بڑی کمی یہ محسوس کی جا رہی ہے کہ کسی عمل کا شوق تو ہوتا ہے کرنے کا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی کام کو شوق پورا کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس عمل کو عمل کے طریقے سے اور اللہ کی رضا کے جذبے سے کرنا چاہیے. مثال میں عرض کروں، جیسے اس وقت میں لوگوں کو عمرے کا شوق لگا ہوا ہے. آپ دیکھو کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑے ثواب کی چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عمرہ کرنے جا رہے ہیں اس طرح کہ ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ طواف کیسے کیا جاتا ہے، سعی کیسے کی جاتی ہے. جب بھی کوئی ٹور جاتا ہے، اس ٹور کے وہاں پہنچتے ہی 2-4 فون ایسے آتے ہیں کہ صاحب انہوں نے خالی طواف کیا اور وہ اپنے گھر جا کر سو گئے، احرام کھول دیا اور بال کٹا لیے انہوں نے. کبھی فون آتا ہے کہ صاحب سعی کے انہوں نے تو 2 چکر کیے، تھک گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں کر رہا، اور وہ گھر آ گئے اور آنے کے بعد نہا لیے، دھو لیے، کپڑے پہن لیے اور حلق بھی نہیں کرایا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اس قسم کے نامعلوم کتنے فون آتے ہیں. اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ صاحب دادا بھی جا رہے ہیں، دادی بھی جا رہی ہیں، ابا بھی جا رہے ہیں، اماں بھی جا رہی ہیں، پوتے بھی جا رہے ہیں، نواسے بھی جا رہے ہیں، نواسی بھی جا رہی ہے، گود تک کا بچہ بھی جا رہا ہے. اور ایسے بھی فون آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، چلنے تو لگتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں سب کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں. اماں
ان کی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی حرم میں، بچے کو پاس میں بٹھا دیا، بچہ تو بچہ ہی ہے، وہ بچہ وہاں سے روانہ ہو کر آگے چلا گیا کہیں۔ اب اماں یہ سوچ رہی ہیں کہ نماز توڑوں کہ بچوں کو پکڑوں۔ اگر بچے کو پکڑنے جاتی ہوں تو نماز ٹوٹتی ہے، اور نماز پوری کرتی ہوں تو بچہ گیا۔ انہوں نے اپنی نماز پوری کری، اور جو بچوں کو تلاش کرنے میں لگی ہیں تو وہ اپنا عمرہ بھی بھول گئیں، حرم کی حاضری بھی بھول گئیں۔ پتہ یہ چلا کہ بچہ پورے 24 گھنٹے کے بعد ملا۔ ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، اماں بھی رو رہی ہیں، ابا بھی رو رہے ہیں، اور نہ کوئی قرآن کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ عمرے کی فکر، نہ طواف کی فکر، بس فکر ہے تو اپنے بچے کی فکر۔ تو بھائی کس نے کہا تھا آپ کو بچے کو لے کے جانے کے لیے؟ کوئی آپ پکنک منانے جا رہے ہیں یا کوئی عبادت کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عبادت ہو وہ بطور شوق کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بطور عمل کے ہونا چاہیے، کہ ایک عمل ہے اور اس عمل کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اس کو اس طرح پورا کرنا ہے جس طرح اس عمل کے کرنے کا حق ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کریں، لیکن صرف شوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ثواب کی نیت سے، عمل کی نیت سے پورا کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، مرد مسجد میں کرتے ہیں۔ میں تو اپنی مسجد سے متعلق ہی عرض کروں گا۔ مسجد میں 2 قسم کے حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے شرعی مسجد اور ایک ہوتا ہے متعلقات مسجد کا حصہ۔ متعلقات مسجد کا حصہ وہ ہوتا ہے مثلاً وضو خانہ ہیں، ٹوائلٹ ہیں، کوئی برآمدہ ہے، کوئی دکانوں کے اوپر کا حصہ ہے، کوئی اور ایسی جگہ ہے۔ یہ سب چیزیں خارج مسجد کہلاتی ہیں، اگرچہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہے، لیکن وہ شرعی مسجد نہیں ہوتی۔ شرعی مسجد وہی ہوتی ہے جہاں جو نماز کے لیے حصہ متعین کیا گیا ہے، جیسے ہماری یہ مسجد ہے جامع مسجد، یہ پیچھے میں اس کے 3 طرف برآمدے ہیں، دائیں طرف بھی ہے، بائیں طرف بھی ہے، پیچھے بھی ہے۔ یہ جو بائیں طرف والا برآمدہ ہے، اس میں اوپر جانے کا زینہ ہے برابر میں، یہ مسجد میں داخل ہے۔ اسی طرح نیچے جانے کا جو حصہ ہے یہ بھی مسجد کے اندر داخل ہے۔ وہ جو سامنے والا زینہ ہے اوپر جانے کا، وہ مسجد میں داخل نہیں، وہ شرعی مسجد میں داخل نہیں۔ یہ نیچے جانے والا زینہ اور یہ چھوٹا زینہ جو اوپر جاتا ہے، یہ مسجد میں داخل ہے۔ وہ جو سامنے کا برآمدہ ہے، وہ دکانوں کے اوپر کا حصہ ہے، وہ بھی شرعی مسجد میں داخل نہیں۔ اسی طرح یہ ہمارا حجرہ، اس کے باہر کا حصہ، اوپر جانے کا زینہ، نیچے جانے کا زینہ، یہ بھی مسجد کی شرعی حدود میں داخل نہیں۔ معتکف کا اور اعتکاف کرنے والے کا، اور یہ جو حصہ ہے ہمارا، یہ پیرے پلر جو ہیں، پیرے والے 2 پلر تو بیچ میں ہیں آپ کے، اس کے بعد جو یہ 4 پلر پیلے والے ہیں، وہاں تک یہ شرعی مسجد ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ متعلقات مسجد میں، یا برآمدوں کا حصہ کہیے، یا دکانوں کے اوپر کا حصہ کہیے، یا وضو خانے کے اوپر کا حصہ کہیے، وہ ہے۔ یہاں اعتکاف کرنے والوں کو ہی سمجھنا چاہیے۔ معتکف کا اور اعتکاف کرنے والے کا اسی حدود میں رہنا ضروری ہے۔ اوپر جائیں تو اس چھوٹے زینے سے جائیں، نیچے جائیں تو اس والے زینے سے جائیں۔ اگر وہ اس حدود سے باہر میرے حجرے میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے ویسے آ گئے، یاد رکھیں ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ میں نے ابھی رمضان سے پہلے والے جمعے پر بھی کہا تھا کہ یہ جو حجرہ ہے ہمارا، یہ ٹوائلٹ کے اوپر کا حصہ ہے، یا تو راستہ ہے ٹوائلٹ میں جانے کا، یا ٹوائلٹ کے اوپر کا حصہ ہے، یہ شرعی مسجد میں داخل نہیں۔ اسی طرح وہ سامنے کا برآمدہ جہاں کبھی کبھی مستورات آ کر نماز پڑھ لیتی ہیں، وہ بھی شرعی مسجد میں داخل نہیں۔ لہذا بلا ضرورت آپ ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے، یا بجائے اس زینے سے نیچے جانے کے اس زینے سے نیچے چلے گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں اعتکاف کرنے والوں کو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اعتکاف میں چونکہ مسجد ہی میں رہا جاتا ہے، اعتکاف کرنے والے کا مسجد میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، دعا مانگنا، کوئی بھی عبادت کرنا تو عبادت ہے ہی، اس کا آرام کرنا بھی عبادت میں شمار ہے۔
وہ مسجد میں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، یہ سارے کاموں کی اس کو اجازت ہے۔ مسجد سے باہر جو جائے گا، وضو کرنے کی ضرورت ہے، وضو کرنے چلے جائے گا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو پیشاب کی حاجت ہے، پیشاب کرنے جائے گا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ استنجا کرنے جائیں گے، خدا نہ خواستہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے لیٹے سوتے سوتے آپ کو بدخوابی ہو گئی، کپڑے ناپاک ہو گئے، جلدی سے آپ کو مسجد سے باہر نکل جانا چاہیے اور جا کر غسل کر کے اور پھر مسجد میں آ جانا چاہیے۔ بلا وجہ مسجد سے باہر جانا باتیں کرنے کے لیے یا اپنی اور کوئی ایسی تفریح کے لیے کہ بھئی یہاں ذرا تھوڑی سی گرمی سی لگ رہی ہے، چلو برآمدے میں جا کر بیٹھ جاؤ، چلو اوپر دوسرے حصے میں چلے جاؤ، اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ اوپر ہو یا نیچے ہو، مسجد کی جو شرعی حدود ہیں اسی کے اندر رہنا ضروری ہے۔ مسجد کا حصہ جو نیچے ہوتا ہے وہی اوپر ہوتا ہے، چاہے کتنی ہی منزل کیوں نہ ہو، وہ اوپر تک وہی حصہ کہلاتا ہے۔ اس کا اعتکاف کرنے والے کو دھیان رکھنا ضروری ہے۔ مسجد میں چونکہ اعتکاف ہوتا ہے، اس لیے مسجد کی آداب کی رعایت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمارا گھر نہیں ہے۔ اپنے گھر میں تو ہم جیسے چاہیں رہ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بہت ادب اور احتیاط کے ساتھ میں اور بہت ہی زیادہ یہ سمجھیے کہ بہت احترام کے ساتھ یہاں رہنا ضروری ہے۔ یہاں کی بے ادبی آدمی کو محروم کر دیتی ہے اور یہاں کا ادب اور احترام آدمی کو اللہ کے انعامات دلوا دیتا ہے، اس لیے یہاں کے ادب کا خیال رکھنا ہے۔ آپ جو اعتکاف کے لیے یہاں آئے ہیں، مختصر سا سامان آپ کو معلوم ہے، اس وقت میں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، بہت نارمل موسم ہے، ضرورتاً پنکھا چلا سکتے ہیں آپ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پنکھے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، موسم میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے، تو ایک چادر موٹی آپ بچھانے کے لیے رکھ لیں، اپنا ایک تکیہ رکھ لیں، ایک اوڑھنے کی رکھ لیں۔ زیادہ لادنا پلادنا آپ مسجد میں نہ لائیں، کیونکہ بلا وجہ یہاں پر ویسے ہی جگہ کم ہیں، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مختصر سا سامان اپنے پاس رکھیں۔ آپ کا کھانا، آپ کی ضرورت کا سامان گھر سے آتا ہے، آپ اس کو استعمال کریں، کھانے کے بعد اپنے برتن واپس رکھیں۔ کہیں بھی آپ کے اعتکاف کی جگہ میں یہ محسوس نہ ہو کہ بھئی کوئی گندگی ہو رہی ہے یا آپ کا کوئی سامان پھیلا پڑا ہے یا آپ کی لنگی کہیں پڑی ہوئی ہے، آپ کا پاجامہ کہیں پڑا ہوا ہے، آپ کرتا اتار کے کہیں بھی رکھ گئے، آپ کا کوئی سامان کہیں پھیلا پڑا ہے، اس طرح بالکل نہیں۔ بالکل ضرورتاً جب آرام کا تقاضا ہو آپ اس کو استعمال کریے، اور استعمال کرنے کے بعد اس کو لپیٹ کر کسی کونے میں، ایسی جگہ جہاں لوگوں کی نظر بھی نہ پڑے، آپ ایسی جگہ اس کو ڈھک کر کسی کونے میں، کسی الماری میں، کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں آپ کا سامان محفوظ بھی رہے۔ ایسی کوئی چیز جو قیمتی ہو، کیونکہ یہاں تو آپ کو اللہ اللہ کرنا ہے، یہاں تو اللہ سے لو لگانا ہے، یہاں کوئی قیمتی چیز لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج بہت مختصر سا سامان لائیں، اپنی لنگی ایک آدھ جوڑا پاس میں رکھ لیں۔ آپ کے گھر سے آتے جاتے ہیں، آپ کوئی باہر کے نہیں ہیں، آپ شہر کے رہنے والے ہیں، آپ کو جب بھی ضرورت ہو اپنے کپڑے بھجوا دیں اور اپنے کپڑے دوسرے اپنے گھر سے منگوا لیں، تاکہ آپ کو کپڑے بدلنے میں آسانی رہے۔ ایک آدھ جوڑا آپ اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا، کوئی پیسے وغیرہ ایسا قیمتی سامان یہاں نہ رکھیں۔ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کسی کی شکل پر لکھا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی وہ کیسا آدمی ہے اور کس نیت سے آتا ہے۔ لوگوں کے جوتے لے جاتے ہیں، لوگوں کے موبائل چوری ہو جاتے ہیں، لوگوں کا سامان چوری ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بالکل ضرورت کا ایسا سامان جو واقعتاً ضرورت میں کام میں آنے والا ہے وہ رکھیں۔ کوئی قیمتی سامان، پیسے وغیرہ نہ رکھیں، یہاں پیسوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تھوڑے بہت اگر واقعتاً آپ ضرورت سمجھتے ہیں، کسی سے کوئی سامان منگانے کی ضرورت پیش آئے گی تو بہت مختصر 150 روپے اپنے پاس رکھ لیں، اور ضرورت پڑے تو منگاتے رہیں، زیادہ پیسے اپنے یہاں نہ رکھیں۔ اسی طرح موبائل جو ہے وہ تو بہت قیمتی ہوتا ہے بعض مرتبہ، تو اس لیے موبائل کا استعمال اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اعتکاف کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو کر اللہ کی چوکھٹ پر آ کر پڑ گئے، یہ بات سمجھنے کی۔ اعتکاف کا تو مطلب ہی ہے کہ ہم دنیا سے بالکل منقطع ہو کر، اسلام سے پہلے جو دین تھے ان میں رہبانیت تھی، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ رہبانیت کہا جاتا تھا کہ آدمی بیوی بچوں ماں باپ کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھر بار کو بالکل لوگ چلے جاتے تھے پہاڑ کے غاروں میں اور جنگل کے کسی ویران علاقوں میں،
اور اپنی زندگی وہیں پر اللہ اللہ کر کے اور اللہ کی عبادت میں بسر کر کے اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ کتنے ہی واقعات بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کے کتابوں میں ایسے ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں رہبانیت بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں نفسانیت بھی نہیں ہے، دونوں چیزوں سے روکا ہے، ہمارے یہاں بیچ بیچ کا راستہ ہے۔ اللہ نے ایک عبادت کے بڑے حصے کا ہمیں یہ بدل دیا ہے رہبانیت کا کہ ہم مسجد میں آ کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے قیام کرتے ہیں، لہذا یہاں پر ہمیں مسجد ہی میں اللہ ہی سے، اللہ کے گھر میں اللہ ہی سے لو لگانا ہے۔ موبائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو آپ کا کانٹیکٹ باہر دنیا سے ختم نہیں ہوا ہے۔ اعتکاف کا مطلب تو دنیا سے منقطع ہو جانا ہے، اور موبائل آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے کاروبار سے، اپنے گھر والوں سے اور اپنے دنیا کے دوسرے کاموں سے آپ نے اپنا تعلق ختم نہیں کیا ہے، تو پھر اعتکاف کا فائدہ کیا ہو؟ چوری ہونے کا بھی خطرہ اور اپنے وقت کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ۔ پہلے کئی مرتبہ اس قسم کی شکایتیں آئیں کہ اگر کہیں میچ چل رہا ہے تو لوگ کونے میں بیٹھ کر اعتکاف میں جو ہے وہ میچ بھی دیکھ رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ اس قسم کا اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑے جس طرح آج کل دنیا میں چل رہے ہیں وہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی کونے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب وقت ضائع کرنا ہے اور اپنے اعتکاف کو ضائع کرنا ہے۔ موبائل تو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ٹیلی ویژن بھی اتنا بڑا نقصان دہ نہیں تھا جتنا نقصان دہ موبائل ہے اس وقت۔ یہ حقیقتاً ضرورت کی چیز ہے، بہت ساری ضرورتیں ایسی پوری ہوتی ہیں اس سے، جو اس سے پہلے جب موبائل نہیں آیا تھا تو آدمی نہیں کر سکتا تھا اپنی ضرورتیں پوری، لیکن اس کے ذریعے سے، لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری نہیں ہیں، گھر میں رہتے ہوئے بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں، بہنیں پرائی ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ہمارے نہیں رہتے اور وہ پرائے ہو جاتے ہیں، دوسرے ماں باپ سے تعلق ختم، سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے خیر بات کہہ دیتے ہیں، بیٹیاں چلی جاتی ہیں گھروں سے، بیٹے اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ راستہ طے کر لیتے ہیں، زندگی کا ساتھی طے کر لیتے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے سب آپ کو معلوم ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آج یہ فتنہ تو ایسا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے جب فرمایا کہ ایک زمانہ قیامت سے قریب ایسا آئے گا کہ گھر گھر سے گانے بجانے کی آواز آئے گی، تو صحابہ حیران تھے کہ لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے، گانے بجانے کے سامان گھروں میں لا کے رکھیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ آج ٹیلی ویژن آیا تو گھر گھر میں سے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگ گئیں، اور موبائل آیا تو مسجد کے اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ دیکھو تراویح کے اندر سے موبائل بجنے لگتا ہے، آوازیں آنے لگتی ہیں، اور بعض کی ٹون تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، نمازوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، نمازی کا ذہن جو نماز کی طرف تھا وہ وہاں سے ہٹ کر موبائل کی طرف لگ جاتا ہے۔ کتنی غلط بات ہوتی ہے، سب کی نمازوں میں خلل ڈالنا اپنی موبائل ٹون کے ذریعے سے کتنا بڑے گناہ کی بات ہے کہ ان سب کی نمازوں کا گناہ آدمی اپنے سر پر لیتا ہے۔ اگر کوئی خطرناک ٹون بجتی ہے، اس کے اندر کوئی گانا بج گیا، کوئی اور ایسی آواز آ گئی جس کی وجہ سے آدمی کا ذہن نماز سے ہٹ کر ادھر چلا گیا، تو اس کے گناہ کس کا سر ہوگا؟ کیونکہ آپ کا موبائل بجا ہے تو آپ کے ہی سر ہوگا۔ اور بعض لوگ تو کیا اللہ معاف فرمائے کہ موبائل کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہ تو جیسے نمازی مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے نا، وہ اپنا موبائل باقاعدہ اپنے مصلی پر جانماز پر آگے رکھ کر، نمازی تو نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور وہ نیت کرتے ہیں میرا موبائل شریف کی طرف۔ دیکھ لو آپ، میں تو اتنی سی دور آتا ہوں اپنے کمرے سے نکل کر، اس میں یعنی کتنے موبائل مجھے راستے میں آگے، ڈر لگتا ہے کہ بھئی کسی کے جو ہے وہ میرا پیر پڑ گیا تو شہید ہوئے بغیر تو رہے گا نہیں ان کا موبائل، اگر میرا ان کا ہلکا پھلکا پیر نہیں ہے، کوئی کمزور آدمی کا پیر ہو، مؤذن صاحب کا تو ہو سکتا ہے موبائل بچ جائے، لیکن میرا پیر پڑ گیا تو بچنے والا نہیں۔ اب آپ خود سوچو کہ آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل رکھنے کی جیب تک نہیں ہے آپ کے پاس کہ اپنی جیب میں رکھ سکیں اس کو بند کر کے، موبائل بھی آگے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز میں بھی انتشار رہے، گھنٹی بجے، کسی کا موبائل آئے، کسی کا میسج آئے، کوئی لائٹ جل جائے تو آپ کی خود کی نماز میں خلل پڑے گا، اس سے کتنی بری بات ہے۔ یعنی اس فتنے نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا اور ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے کتنا داخل ہو گیا۔ اس لیے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہو، اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنا موبائل اپنے گھر بھجوا دو، کوئی اشد ضرورت ہو
اعتکاف تو خیر نہیں ٹوٹے گا آپ کا، کوئی اشد ضرورت ہو تو بھئی اپنے کسی آدمی سے یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں کسی کو نمبر بتائے، اپنے بات کر لی گھر پہ، آپ کو کوئی کھانا منگانا ہے، کپڑے منگانے ہیں، کوئی اور ضرورت ہے، کوئی بات ایسی ضروری کرنی ہے تو اعتکاف تو بات کرنے سے نہیں ٹوٹے گا موبائل، لیکن کسی کے بھی موبائل سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے حفاظت اسی میں ہے کہ آپ موبائل نہ رکھیں، اپنے گھر بھجوا دیں، تاکہ موبائل کی بھی حفاظت اور آپ کی بھی حفاظت، دونوں کی حفاظت اس کے اندر رہے گی۔ مسجد کے اندر پہلے سے الحمدللہ ہمیشہ ہر سال، بلکہ بعض لوگوں کو تو 20-30 سال ہو گئے کہ وہ اہتمام کے ساتھ میں تراویح آ کر یہاں پڑھتے ہیں، 20 دن سے بڑے اہتمام کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، پورے مہینے پڑھتے ہیں۔ جب قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ 2-3 دن کی تراویح اپنے محلوں میں پڑھتے ہیں، بہت دور دور سے آتے ہیں، ان کی بہت بڑی قربانی ہے، اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ جس طرح آپ اعتکاف کر رہے ہیں آپ بھی نماز پڑھیں گے، وہ 20 دن سے آ رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سب کو پیچھے کر دیں، یا میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اعتکاف والوں کو جگہ نہ دیں، بلکہ آپس میں مل جل کر دلوں کے اندر گنجائش کر کے ایسے افراد جو ماشاءاللہ نوجوان ہیں، طاقت والے ہیں، اوپر نیچے ہونے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہماری اوپر کی منزلیں بہت اچھی ہیں، وہاں پر جائیں اور جانے کے بعد سکون کے ساتھ اپنے نماز پڑھیں۔ گھچ بچ کر یہاں نماز پڑھیں گے تو آپ کو اپنی نماز میں خشوع خضوع حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں ایسے کمزور لوگ ہیں، بیچارے بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، گھٹنوں کے درد کے مریض ہیں، یا کوئی اور ایسے ہیں جو بیچارے اوپر نیچے چڑھ نہیں سکتے، ایسے افراد کے لیے آپ یہاں گنجائش پیدا کر دیں تاکہ وہ 20 دن والے نمازی جو 20 دن سے پڑھ رہے ہیں بھائی وہ بھی اپنی پڑھتی رہیں، اور جو نئے نمازی ایسے آئے ہیں ان کو بھی گنجائش مل جائے، اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے گنجائش ہے وہ نیچے جا کر پڑھ لیں، اوپر جا کے پڑھ لیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ ایک جگہ کسی ادارے کے اندر گئے، جو وہاں کے امام صاحب تھے مسجد کے، انہوں نے چاہا کہ اتنے بڑے اللہ والے آئے ہیں میں ان سے نماز پڑھوا دوں، آج تو بہت اچھی بات ہے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ اگلی صف میں نماز پڑھیے گا۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھے اگلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، یہ شاید مجھ سے نماز پڑھوائیں گے، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ خیر جب نماز کا وقت آیا تو امام صاحب نے تلاش کیا کہ بھئی وہ کہاں گئے حضرت، کہاں تشریف لے گئے، اب پہلی صف دوسری صف تیسری صف کہیں بھی موجود نہیں ہے وہ تو۔ خیر نماز ہو گئی، نماز تو ہونی تھی۔ نماز کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت آپ کہاں تھے، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگلی صف میں نماز پڑھیں، ہمارا ارادہ تھا کہ آپ سے نماز پڑھواتے، کہنے لگے بھئی میں تو اگلی صف میں ہی تھا، اور اگر آپ چاہو تو مجھ سے قسم لے لو، میں قسم کھا کے کہہ دوں میں تو اگلی صف میں تھا، کہ جی ہم نے تو آپ کو بہت تلاش کیا، کہنے لگے میں تھا اگلی صف میں لیکن اوپر والی منزل میں تھا اگلی صف میں۔ یعنی میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اوپر کی منزل میں بھی اگلی صف میں پڑھیں گے تو وہ بھی اگلی صف ہی ہے، آپ نیچے کے تہخانے میں اگلی صف میں پڑھیں گے تو وہ بھی اگلی صف ہے، اگر آپ تیسری منزل کے اندر پہلی صف میں پڑھیں گے تو وہ بھی اگلی صف ہی ہوگی، تو کیوں آپ یہاں گھچ پچ پیدا کرتے ہیں اور خود بھی تکلیف میں ہو کسی دوسرے کو تکلیف نہ۔ تو ایسے نوجوان جن کو اوپر چڑھنے اترنے میں کوئی دقت نہیں ہے وہ آرام سے اوپر نماز پڑھیں ماشاءاللہ آ کر، اور یہاں ایسے کمزور لوگ بھی بیچارے عمر رسیدہ ہیں، پیروں کی تکلیف کے مریض ہیں، ان کے لیے گنجائش کر دیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو یقیناً آپ کے ثواب میں اضافہ بھی ہوگا اور اجر انشاءاللہ آپ کو سہولت پیدا کرنے کا زیادہ ملے گا، اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال اعتکاف میں ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں، یہاں دن رات آپ کا قیام رہے گا، بس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے آداب کا آپ پورا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں، بس دوسرا کوئی کام ہمارا نہ ہو۔ کوئی ضرورت ہو تو آرام کر لیں، کھانے پینے کی ضرورت ہو پوری کر لیں، ورنہ زیادہ وقت ہمارا تسبیح میں، تلاوت میں، قرآن میں، نماز میں، دعا میں گزرے۔ میں تو عرض کروں گا کہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ کم سے کم درجے میں، بلکہ گرے سے گرے درجے میں بھی یہ نیت کریں کہ ان 10 دن میں کم سے کم 3 سپارے روز پڑھیں تو یہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ زیادہ پڑھیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کے بندے آج بھی ایسے ہیں جو ایک قرآن روز ختم کر لیتے ہیں، 20 25 سپارے روز پڑھ لیتے ہیں، اگر اللہ اس کی توفیق دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنا وقت زیادہ تلاوت میں، اسی طرح ذکر اذکار میں، کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کو اپنی دعاؤں میں مانگنے کا، جہنم سے پناہ مانگنے کا، اسی طرح استغفار کثرت سے پڑھنے کا اور کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنے کا اس مہینے میں خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔
آپ لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں، آپ کلمہ طیبہ کا ایک ورد اپنے متعین کر لیں کہ بھئی میں 2000 4000 5000 مرتبہ روزانہ کلمہ طیبہ پڑھوں گا۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اگر 70,000 مرتبہ پڑھ کے آدمی کسی کو بخش دیتا ہے اور اگر وہ گناہگار بھی ہوتا ہے تو اللہ اس 70,000 کلمے کی برکت سے اس گناہگار کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، آپ یہاں موجود ہیں اللہ کے گھر میں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتوں میں لگیں یا آپ دیر تک سوتے ہی رہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، یہاں کچھ دینی مجالس ہوتی ہیں، تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوتا ہے، یہاں پر قرآن سیکھنے کے حلقہ بھی ظہر کی نماز کے بعد لگتا ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان دینی مذاکروں میں بیٹھیں تاکہ یہاں اعتکاف کرنے کا آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ آئے تھے، یہاں کچھ وقت اپنا گزارا اور گزارنے کے بعد آپ خالی ہاتھ واپس چلے گئے، ایسا نہیں۔ آپ یہاں آئے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ لے کر جائیں تاکہ ساری زندگی آپ کی دینداری میں اضافہ ہو اور آپ کے کام آئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔